فیس بک پر ایک لڑکی کا مجھے میسج آیا. اس نے مجھے بتایا کہ میں اپنی کہانی آپ کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں بھی اس کی بات سننے لگی. اس نے بتایا کہ میں ایک معمولی سی شکل والی لڑکی ہوں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ میری رنگت، میری آنکھیں کچھ بھی دلکش اور دل فریب نہیں. مجھ میں کوئی کشش نہیں کہ کوئی مجھے دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، بلکہ میری جسامت ایسی کہ جب کبھی کوئی رشتے والے مجھے دیکھنے آتے ہیں تو مجھے دیکھ کر ہی انکار کر دیتے ہیں. میرا وزن بہت زیادہ، یا یوں کہہ لیں کہ سوچ سوچ کر میں نے خود پر اتنا زیادہ سوچوں کا بوجھ ڈال دیا کہ اب وہ میرا ہی بوجھ بن گیا. میں اس کی بات توجہ سے سنتی رہی. اس نے مجھے بتایا کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہر آئے دن میرے گھر پر کوئی نہ کوئی رشتے والے آیا کرتے. میرے گھر والے یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں. بس وہ مجھے شو پیس بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے کہ کسی طرح وہ ہاں کر دیں اور میری شادی طے ہو جائے. لیکن دیکھنے والے اندھے نہیں تھے، وہ مجھے دیکھ کر ہی منع کر دیتے تھے. میری شکل و صورت، میری جسامت انہیں کچھ پسند نہ آتا تھا. میرا وزن اتنا ہوتا جا رہا تھا کہ ہر ایک مجھے دیکھ کر 4-5 بچوں کی ماں تصور کرنے لگتا. خیر، وقت گزرتا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ میری عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی. میں اپنے وزن کو دیکھ دیکھ کر سوچتی کہ کیوں نہ میں کوئی جم جوائن کروں، کیوں نہ میں واک کروں، میں کچھ ایسا کروں کہ میں بہت اچھی ہو جاؤں. ایک وقت میں نے خود کو بہت اچھا کرنے کا سوچ لیا تھا. میں اپنی خوبصورتی پر ناز کرنا چاہتی تھی. میں بھی ان تمام لڑکیوں جیسے خوش رہنا چاہتی تھی جیسے وہ اپنی پکچرز پوسٹ کرتی ہیں، خود کو بہت اچھا ثابت کرتی ہیں اور خود سے بہت محبت کرتی ہیں. یا پھر وہ اتنی حسین اور دل فریب اور دلکش ہوتی ہیں کہ جو کوئی انہیں دیکھتا تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا. میرے دل میں بھی خواہشیں جاگنے لگیں، نئی امنگیں پیدا ہونے لگیں. میں چاہتی تھی کہ جو بھی رشتے والے آئیں وہ مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہاں کہہ دیں اور کہیں کہ ہمیں رشتہ قبول ہے. لیکن میری ایسی قسمت کہاں. میری قسمت میں تو شاید بے بسی اور دھوکہ ہی تھا. خیر، وقت گزرتا رہا. پھر ایسا ہوا کہ میں نے جوائننگ کر لی ایک پارک میں. میں روزانہ صبح اور شام 2 وقت میں پارک میں جاگنگ کے لیے جایا کرتی اور مجھے لگتا تھا کہ جاگنگ کرنے سے میرا وزن کم ہو سکتا ہے. میں روزانہ 2 گھنٹے جاگنگ کرتی، اپنی ڈائٹ پر خوب توجہ دینے لگی اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید میرا وزن کم بھی ہو رہا تھا. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ میرا وہم تھا. خیر، جب میں پارک جاتی تو وہاں پر روزانہ ایک خوش شکل، خوبصورت اور نہایت ہی اچھی قد و قامت والا شخص جاگنگ کے لیے آیا کرتا تھا. میں روزانہ اسے صرف دور سے دیکھا کرتی اور اسے دیکھ کر اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھنے لگتی. ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ پہلے تو نہیں آیا کرتی تھیں، آپ نے کب سے جاگنگ جوائن کی؟ میں تھوڑی گھبرا گئی کیونکہ شاید میں عام لڑکیوں کی طرح سوشل نہیں تھی اور نہ ہی زیادہ کسی سے بات چیت کرنا جانتی تھی. میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ چلا گیا. لیکن دن بھر، دن رات، ہر وقت، صبح و شام میں اسی کے بارے میں سوچنے لگی. بلکہ روزانہ پارک میں میری نظریں اسی کو ڈھونڈتی رہتی تھیں. خیر، روزانہ میں اسے دیکھتی رہتی. ایک دن پھر سے وہ میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ پہلے تو نظر نہیں آتی تھیں، کیا آپ کچھ ہی دن ہوئے یہاں آنے لگی ہیں؟ اور آج میں نے اسے کہہ ہی دیا کہ جی ہاں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں میں یہاں آنے لگی ہوں. خیر، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہم باتوں ہی باتوں میں اتنے اچھے دوست ہو جائیں گے. میں اس سے روزانہ ملتی، ہم باتیں کرتے اور خوب ہنستے بولتے. کچھ ہی دن میں
شاید باتوں ہی باتوں میں مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی محبت کا اظہار جلد ہی اس سے کر دوں گی. لیکن یوں ہوا کہ جیسے ہی میں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سوچا، اس کے دوسرے دن سے ہی وہ مجھے نظر آنا بند ہو گیا. میری آنکھیں ہر وقت اس کے منتظر رہتی، میں ہر جگہ اسے ڈھونڈتی رہتی، پریشان رہتی، بلکہ مجھے وہ نظر ہی نہیں آتا تھا. مجھے لگنے لگا جیسے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، یا جیسے میں اسے اچھی نہیں لگتی، یا جیسے میرے ساتھ وہی سب ہوا ہے جو ہر بار ہوتا آیا ہے. میں بہت پریشان رہنے لگی. میں نے پارک جانا چھوڑ دیا، میں نے جاگنگ چھوڑ دی، میں نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ میں ایک کمرے میں بند رہتی اور اس کمرے کے آخری کونے میں بیٹھی رہتی تھی. یہ وقتی چیزیں بڑھتی چلی گئیں اور مجھے کب ذہنی بیماریوں نے آ جکڑا مجھے بالکل اندازہ نہ ہوا. پھر میرے گھر والے مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر گئے. اس ماہر نفسیات نے نہ جانے کون کون سی مجھے دوائیاں دیں، کون کون سی مجھ سے باتیں کی. بس یوں تھا کہ اس کی دوائیوں سے میں دن بھر سوتی رہتی اور روزانہ رات کو اس کے کلینک جا کر اس سے باتیں کر کے گھر آ کر پھر سو جاتی. اور میں اس ماہر نفسیات سے کیا باتیں کرتی تھی؟ وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، آپ کیا کرتی ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ اور میں بھی بچوں کی طرح اسے ہر بات بتانے لگتی تھی. پھر ایک دن جب میرا کورس ختم ہونے والا تھا، جب میری دوائیاں مکمل ہونے والی تھیں، تو اس ماہر نفسیات نے مجھ سے پوچھا، کیا آج میں تم سے اس دن کے بارے میں پوچھوں جس دن سے تم پر یہ ساری بیماریاں آ گئی ہیں؟ میں اس کی بات نہیں سمجھی. میں نے اس سے کہا، کون سا دن؟ اس نے کہا، وہی پارک کا دن جب تم آخری دن پارک گئی تھی اور پھر اس کے بعد پارک کا رخ کبھی نہیں کیا. پھر میرے ذہن میں وہ شخص گھومنے لگا جس کی دیدار کے لیے میں روز جایا کرتی تھی، جسے دیکھنے کے لیے میں ترسنے لگی تھی، جس کی منتظر میری آنکھیں ہمیشہ رہیں گی. میری یادداشت پھر سے واپس آنے لگی. میں اسے بتانے ہی لگی تھی کہ وہ شخص کیسا تھا. یکدم اس ڈاکٹر یعنی ماہر نفسیات نے مجھ سے کہا کہ سنو، کوئی ایسا شخص نہیں تھا، کوئی شخص تم سے باتیں نہیں کرتا تھا، کوئی تم سے ہنستا بولتا نہیں تھا، کوئی تمہیں نہیں سنتا تھا. وہ سب تمہارا وہم تھا. تم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ تم جو چیز سوچتی ہو تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، جو چیز تم چاہتی ہو تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اور وہ شخص بھی تمہارا وہم ہی تھا. پارک میں کوئی شخص تم سے باتیں نہیں کرتا تھا، کوئی تمہارے ساتھ جاگنگ نہیں کرتا تھا، نہ ہی تم سے ہنستا بولتا تھا اور نہ ہی وہ تم سے محبت کرتا تھا. یہ سب تمہارا وہم ہے. اس ماہر نفسیات کی باتیں سن کر مجھے ایک دھچکا سا لگا، لیکن مجھے یقین ہونے لگا کہ ہاں وہ میرا وہم تھا اور میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جو میں سوچتی ہوں وہ اپنے ارد گرد محسوس کرنے لگتی. بس پھر میں گھر آ گئی اور اب میں گھر کے ایک کمرے میں پڑی رہتی ہوں. میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میں کسی سے بات کرتی ہوں. ہاں، بس جب کبھی مجھے وہم ہونے لگتا ہے تو میں اس وہم کو حقیقت میں ڈھالنے لگتی ہوں، لیکن وہ میں نہیں کرتی. یہ سب میری بیماری کی وجہ سے ہوا ہے اور میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے ہر وہ شے اپنے قریب پاتی ہوں جو کہ حقیقت میں موجود ہی نہیں ہوتی. نہ جانے کیوں مجھے ان بیماریوں نے آ گھیرا ہے اور بس میں ایک ذہنی مریضہ بن گئی ہوں. ایسی ذہنی مریضہ جس سے نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ میں خود کسی سے بات کرنا چاہتی ہوں، جس سے نہ کوئی حال پوچھتا ہے، نہ میں خود کسی کو اپنا حال بتانا چاہتی ہوں. زندگی چل رہی ہے 2 سالوں سے تو بس ان دواؤں پر جو کہ میری سانسیں چلنے کے لیے ضروری ہیں. جب کبھی میں دوا لینا بھول جاتی ہوں
تو مجھے جھٹکے لگنے لگتے ہیں اور ایسا دورہ پڑتا ہے کہ لگتا ہے پل میں جان نکل جائے گی. لیکن یہ ذہنی اذیت ہے، یہ کہاں ساتھ چھوڑ سکتی ہے.